اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے ویل مچھلی کے بارے میں۔ ویل مچھلی دراصل یہ ایک جانور ہے جو تمام جانوروں میں سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے۔ ویل کی جو ذات ہوتی ہیں ان میں سے ایک بلو ویل نام ہے، جو کہ تمام ویلز میں سب سے بڑی، یعنی اس طور پر دیکھا جائے تو بلو ویل جو ہے یہ تمام جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے جو کہ پانی میں رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے جانور میں شامل کیا گیا؟ کیونکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اس لیے انہیں میمیلیا کے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں آپ، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ جو اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ آپ کو کما حقہ سمجھ میں آئے اور جو بھی جانکاری ہے وہ آپ سیکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ ویل مچھلی کے متعلق جدید معلومات۔ یہ ایک آبی جانور ہے جس کی قامت و جسامت، اوصاف و خصائل اور مخصوص عادات میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں تاکہ اس معجزے یعنی معجزے کے وقوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا جو معجزہ پیش آیا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کچھ دن تک اللہ کے حکم سے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ باہر آئے، تو یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی تاکہ آپ اس واقعے کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو یہ سب اوصاف و خصائص کسی اور قسم کی ویل یا مچھلی مثلاً شارک وغیرہ میں بیک وقت نہیں پائے جاتے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی اس معجزے سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ویل دراصل دیو پیکر عظیم الجثہ مچھلیوں کے ایک وسیع خاندان کا نام ہے، جس میں بڑی ویل، بوتل کی ناک والی ویل، قاتل ویل، نیلی ویل، ڈالفن، پائلٹ ویل اور نار ویل شامل ہیں۔ ویل عام مچھلیوں سے مختلف ہے، ان کے برعکس یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اسی لیے انہیں میمیلیا کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ پستان رکھنے والا جانور ہے۔ یہ انسانوں کی طرح پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا خون گرم ہوتا ہے۔ ویل کے منہ کے قریب دو نتھنے ہوتے ہیں جو تیرتے وقت عموماً سطح سمندر سے اوپر ہوتے ہیں، چنانچہ اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ خاصی دیر تک گہرے پانی میں رہ سکتی ہے۔ انسان صرف 1 منٹ تک سانس روکے ہوئے پانی میں رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ تجربہ کار غوطہ خوروں کو بھی جو سمندر کی گہرائی سے سیپ اور موتی نکالتے ہیں 2.5 منٹ کے بعد سطح پر آنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس پورکویل ویل، جس کی پشت پر پر ہوتے ہیں، 40 منٹ اور سپرم ویل 1 گھنٹے سے زائد بغیر سانس لیے گہرے پانی میں رہ سکتی ہے۔ ایک سپرم ویل سطح سمندر سے 1134 میٹر نیچے گہرے پانی میں پائی گئی۔ بالین ویل کسی وجہ سے خوفزدہ ہو تو 400-500 میٹر گہرائی تک غوطہ لگا سکتی ہے۔ ویل کی جسامت 4 سے لے کے 100 فٹ اور وزن 100 پاؤنڈ تا 150 ٹن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 98 فٹ لمبی ویل کو تولا گیا تو اس کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر نکلا۔ اس کی دم ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے جس کا ایک سرا اوپر کی سمت اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی جلد شفاف اور چکنی اور منہ کے قریب مونچھوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ ویل کے دانت یکساں اور ایک ہی قطار میں ہوتے ہیں۔ اکثر اسے شکار کو پکڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے لیے تیرتے وقت بس اپنا بڑا سا منہ کھلا رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بے شمار مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور اپنے آپ اس کا چارہ بننے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اگر دنیا میں وزنی اور بڑی زبان کا مقابلہ کیا جائے تو نیلی ویل یعنی بلو ویل سر فہرست رہے گی، کیونکہ اس کی زبان کا وزن 6 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے اور اس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ویل گینڈے کی طرح پلا کی کہا جائے تو گینڈے کی طرح سے ہوتی ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے۔ ویل کا منہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20-25 آدمی ایک ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مال گاڑی کا ایک ڈبہ ویل کے منہ میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ کلکتہ کے عجائب گھر میں ویل کے گال کے 2 کھوپڑے ہیں جو 25 سے 30 ہاتھ لمبے ہیں۔ ویل کا جسم جتنا لمبا ہوتا ہے اس کا 1/3 منہ ہوتا ہے۔ جسامت کے لحاظ سے ویل کی ایک قسم جسے
نیلی ویل یعنی بلو ویل کہتے ہیں سب ویلوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 100 سے 125 فٹ تک ہوتی ہے اور وزن 150 ٹن ہوتا ہے، 150 ٹن تک ہوتا ہے۔ امبر کی اوسط لمبائی 60 سے 70 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 90 ٹن تک دیکھنے میں آیا ہے۔ نیلی ویل کے مقابلے میں امبر کی لمبائی اور وزن کم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بیل اور ڈاکٹر بینٹ نے ایک امبر کی لمبائی 84 فٹ لکھی ہے۔ ڈاکٹر بیل کے مطابق 36 فٹ اور زمین پر لٹانے کے بعد اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 12 سے 14 فٹ ہوتی ہے۔ امبر ویل کے مشہور شکاری بلن نے اپنی مشہور کتاب کروس آف دا کیگالوٹ میں لکھا ہے کہ ایک امبر کی لمبائی جو اس کے مشاہدے میں آئی 70 فٹ تھی۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ پیدائش کے وقت امبر کے بچے کی لمبائی تقریباً 13-14 فٹ اور وزن 1 ٹن سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ 2 سال میں اس کی لمبائی 24 فٹ اور وزن 4 ٹن تک ہو جاتا ہے۔ اس کا حلق بہت فراخ اور وسیع ہوتا ہے جس سے یہ ایک لحیم اور شہیم انسان کو بآسانی نگل سکتی ہے اور بعد میں خاص حالات میں اسے اگل کر باہر پھینک سکتی ہے۔ اس کے حلق کے نیچے کئی جھریاں فولڈز بھی ہوتے ہیں اور جب اسے معمول سے زیادہ بڑی چیز نگلنا پڑ جائے تو اس کا حلق جھریوں کے کھل جانے سے وسیع تر ہو سکتا ہے اور وہ ایک عام انسان کو جسامت سے بڑی اشیاء کو بھی بآسانی نگل سکتی ہے۔ قرآن کی 3 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ آیا ہے۔ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹھری میں زندہ کیسے رہے۔ بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ محیر العقول ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کو معجزہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے